أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر. اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کسی کو بدترین عمر کو پہنچا دیتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے. سورہ نحل کی 70 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نمونے پیش کیے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں، جو صنائی کے جو کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو قدرت کی نشانیاں، تاکہ لوگوں کو توحید کی بات سمجھ میں آئے. اور پچھلی آیت میں بھی اس خاص اللہ تعالیٰ کی نشانی کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی، جو شہد کی مکھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر کے جو انسانوں کے لیے بہترین فائدے والا مشروب تیار کیا ہے. جو انسان اس کو استعمال کرتا ہے، ایک نفیس نعمت اس کو عطا فرمائی، اس سے اس کی شان ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا. انسان کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی اور نے پیدا نہیں کیا. اور انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شاہکار ہے. ساری پیدائش اور ساری تخلیقات کے مقابلے میں انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سانچے میں ڈالا، دیگر ساری مخلوقات کے مقابلے میں اس کو بہترین بنایا، انتہائی حسین بنایا، عقل و شعور عطا فرمایا، اس کو تمیز عطا فرمائی، ارادے اور اختیار کی آزادی عطا فرمائی، سب کچھ اس کو دیا، اور اس کو مخدوم کائنات بنایا. ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت، تمہاری پیدائش، تم کو پیدا کس نے کیا، تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تم کہاں تھے ایک زمانہ پہلے، کچھ بھی نہیں تھے، تم کو کوئی نہیں جانتا تھا، تم فضاؤں میں اڑتے پھر رہے تھے ذرات کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ منتشر ذرات کو جوڑ کر غذا کی شکل میں تمہارے باپ کے صلب میں لایا، اور وہ خون بنا، اور خون سے نطفہ، اور نطفے سے تمہاری تخلیق ہم نے فرمائی. من ماء مہین، ایک حقیر بے وقعت پانی کے خطرے سے تمہاری تخلیق کی گئی، اور ایسا بہترین جیتا جاگتا انسان ہم نے پیدا کیا. یہ سب سے بڑی نعمت تم کو ہم نے زندگی کی عطا فرمائی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور پھر فرمایا کہ پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے. یعنی تم کو زندگی بھی اسی نے دی ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. دونوں چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. اب زندگی کے مختلف ادوار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کیا. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل. یہ سورہ مومن میں اس کے تعلق سے بتایا 24ویں پارے میں، کہ وہی ہے ذات اللہ باری تعالیٰ کی جس نے تم کو پیدا فرمایا. کس سے؟ مٹی سے. من تراب ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد پھر علقہ، جمے ہوئے خون سے. اور پھر کسی کو جو ہے انہیں پیدائش کے بعد ہی مار دیتا ہے، کسی کو جوانی تک پہنچاتا ہے، کسی کو بڑھاپے تک پہنچاتا ہے.
یہ اللہ کی شان ہے۔ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، جوانی تک پہنچا دیتا ہے اور کسی کو جوانی سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے اور کسی کو بڑھاپے تک لے کر چلا جاتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ درجات بتائے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقرر فرمائے ہیں، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو موت کب آئے گی نہیں معلوم، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور فرمایا تم میں سے کسی کسی کو، سب کو نہیں، کسی کسی کو بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یردو ومنکم من یردو، پلٹا دیا جاتا ہے۔ یردو کا مطلب، پلٹا دیا جانے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے چلے تھے وہیں پر لے کر چلے گئے، یعنی بچپن سے انسان چلا تھا، اس کی زندگی کی جو شروعات ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد، تو اس کا بچپن تھا، اسی کی طرف اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف ادوار، اس میں جو تغیرات ہوتی ہیں، اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اصل میں نے بنیادی طور پر 3 درجے انسان کے ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلا جو انسان کی جو درجہ ہوتا ہے وہ بچپن کا، یعنی بچپن کا جو انسان ہوتا ہے، جو پیدائش کے بعد انتہائی نرم و نازک، کمزور، نحیف، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف فرمایا، تم کو پیدا کیا انتہائی کمزوری کی حالت میں، اتنا کمزور کہ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اپنے آپ، ہر چیز میں سب کا محتاج، کوئی کھلائے تو کھا لے، کوئی پلائے تو پی لے، کوئی اٹھائے تو اٹھ جائے، اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا، کوئی تکلیف ہے تو اس کا اظہار نہیں کر سکتا سوائے رونے کے۔ بس یہ کیفیت انسان کی وہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اسٹیج جو ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، پیدا کیا تم کو انتہائی کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں، یعنی ایسی حالت میں کہ اگر تم کو کوئی دیکھ ریکھ نہ کرے، تمہارے ماں باپ یا دیگر کوئی لوگ، تو تمہاری زندگی ہی ختم ہو جاتی، تم زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، تمہاری دیکھ ریکھ اگر کوئی نہیں کرتا، تم کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو ہی تم مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری شروعات تو ایسی ہوئی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد پھر ہم نے بنایا تمہارے لیے وہ ضعف اور کمزوری کے بعد قوت، یعنی جوانی، بھرپور جوانی۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کس طریقے سے کہ اس کے عزم و ارادے ہو جاتے ہیں، پہاڑوں سے اور چٹانوں سے ٹکرانے کی جو ہے اس کے پاس عزم و ارادہ ہوتا ہے، خوب قوت اور طاقت آ جاتی ہے اس کے پاس۔ اس وقت اس کو جو ہے کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا دکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے نہیں معلوم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس کے بعد پھر انحطاط، پھر کمزوری، پھر اس کی طرف پلٹایا جاتا ہے جہاں سے آنا شروع ہوا تھا، جہاں سے نکلا تھا سفر، جہاں سے شروع کیا تھا اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اس کے جسم کی جو قوت اور توانائی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا فرمائی تھی، اور جو ذہنی قوت اس کو عطا فرمائی گئی تھی، وہ سب کی سب کمزور پڑنے لگتی ہے، پست ہمتی اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں جو ہے کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، دیکھنے سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، کہولت اور بڑھاپا اس کی طرف جو ہے آ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اس کے سر کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، اس کے منہ کے دانت گرنے شروع ہو گئے، اس کی ضرورتیں جو تھی وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی وہ کسی کا محتاج ہو گیا، نہ اٹھنا بیٹھنا آ رہا ہے، نہ کھانا پینا میں مزہ آ رہا ہے اس کو، نہ چیز کھانے کے بعد ہضم ہو رہی ہے، نہ اپنی کوئی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اپنے آپ، یعنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے بھی لوگوں کا محتاج ہو گیا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ذہنی طور پر اتنا کمزور، حافظہ اتنا کمزور کہ جو چیزیں پڑھی لکھی تھی وہ سب بھول گیا، بھولنا شروع ہو گیا، یادداشت کمزور ہوتی گئی۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، فرمایا علم جو حاصل کیا تھا، جو چیزیں جانا بوجھا تھا، بڑا عالم تھا اور بڑی بڑی باتیں کرتا تھا،
لیکن وہ سب کچھ بھلا دیا گیا جاننے بوجھنے کے بعد بھی اب بالکل بچوں جیسا ہو گیا، یعنی اس کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے بچے، سب کچھ سیکھا تھا لیکن آہستہ آہستہ حافظہ جو ہے کمزور ہوتا گیا، اس کے ہاتھ پیر کی طاقت جو ہے جاتی رہی، یہ کمزوریاں آتی رہی اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کمزوری کہاں سے آئی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فرمایا سورہ یاسین میں، اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان میں سے جو ہے کچھ کو جو ہے اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ ان کو خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، بڑی بڑی عمریں دیتے ہیں تاکہ خلقت میں وہ اوندھے ہو جائیں۔ مطلب یہی ہے کہ اوندھے ہو جانے کا مطلب جہاں چڑھ گئے تھے اب اس کے بعد پھر اترنا شروع ہو گئے، انحطاط شروع ہو گیا، زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، جسمانی کمزوری، ہاتھ پاؤں میں ضعف اور کمزوری، اور جلد میں جھریاں پڑ گئی، اور جو ہے جو کام کر سکتے تھے وہ کام اب کرنے کے قابل نہیں رہے، لوگوں کے محتاج ہو گئے، قدم قدم پر محتاج ہو گئے، چلنے پھرنے کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ یہ ساری کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، اس کو خلقت میں اوندھا کر دیا جاتا ہے، پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس میں فرما دیا گیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے ایسی عمر سے کہ جس میں انسان کا نہ اس کا خود کا کوئی فائدہ نہ کسی دوسرے کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے اپنی زندگی سے، ایسی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ مجھے ایسی بری عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں، ایسے ارذل عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں، آپ سے فرمایا تھا۔ اور ہمیں بھی ایسی عمر سے پناہ مانگنا چاہیے جب وہ کسی کا محتاج ہو جائے، انسان کچھ خود کر نہ سکے، لوگ کرے تو جو ہے کرا لے، بس اس قسم کی جو عمر جو ہے عطا ہوتی ہے لوگوں کو تو وہ بہت ہی بری عمر ہے، نکمی عمر اس کو کہا گیا ہے، ایسی عمر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ارذل عمر جسے کہا گیا ہے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں کثرت سے، جو حافظ قرآن، حامل قرآن یا کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ان کے دماغ اور ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ صحیح و سلامت رکھتے ہیں آخری عمر تک بھی۔ اور اس کی عمر کیا ہے اصل میں؟ ارذل عمر کے تعلق سے بہت سے لوگوں کا بہت سے مختلف خیالات ہیں، کوئی کہتا ہے 70 سال، کوئی 75 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، لیکن کوئی ایسی عمر نہیں ہے ارذل عمر۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ہوش و حواس کھو جائیں اور وہ کچھ کر نہ سکے اپنے آپ، وہ کسی کا محتاج ہو جائے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تو وہی ارذل عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و قدیر ہے، فرمایا آخر میں ان اللہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جاننے والے اور بڑی قدرت والے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ ایک نوجوان قوت والے انسان کے اوپر ارذل عمر کے آثار جو ہے طاری کر دے سکتے ہیں، کسی بھی عمر میں یہ چیز ممکن ہے، اور ایک 100 سالہ بوڑھے کے پاس بھی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے چاق و چوبند رکھ سکتے ہیں، اس کو قوت و طاقت، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو ویسے ہی قائم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور ان کے پاس ہر قسم کی قدرت ہے، یعنی عمر کے بدترین حصے سے مراد بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کہا گیا ہے، جبکہ انسان کی قوتیں جواب دینے لگتی ہے، اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، دوسری قوتوں کے ساتھ قوت حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے ان کا، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، فرمایا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں عبرت اور نصیحت کا پہلو لا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری تبدیلیاں، یہ تغیرات تمہاری زندگی میں جو آ رہے ہیں وہ کون لا رہا ہے؟ کیا تم اس کو روکنے پر قادر ہو؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ کون چاہتا ہے کہ بوڑھا ہونا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ جوان ہی رہے، لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ اس طرح انسان میں جو طبعی طور پر واقع ہونے والا یہ انحطاط، اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ قوتوں میں کمال کے بعد یہ زوال، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کا اپنا بلبوتا کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اس کی اپنی قدرت کچھ نہیں ہے، اپنا کمال کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے وہ سب کچھ۔ وہ تم کو کمزوری سے جو ہے جوانی میں لایا، قوت میں لایا، اور قوت سے پھر سے کمزوری میں لے جاتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو تم میں سے کچھ کو تو جو ہے خلقت میں اوندھا ہی کر دیتا ہے۔ جو بالکل نکمی عمر، جو لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہ سب تبدیلیاں
تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور یہ سب تبدیلیاں تم دیکھتے رہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا یہ ساری تبدیلیوں پر کو روکنے پر تم قادر ہو؟ یقیناً تم اس کو نہیں روک سکتے، بلکہ ساری قوتیں اس خالق کی بخشی ہوئی ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ حقیقتاً علیم و خبیر ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق